جی یہ شیعہ اکثر کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے نا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدق نہیں دیا، ان کا حق نہیں دیا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خلاف شرع کام کیا تھا۔ تو حضرت علی جو خلاف شریعت کام کرنے والوں کو آگ میں جلاتے، فدق غیر شرعی تھا، اگر فدق نہ دینا یہ غیر شرعی تھا تو آپ نے سزا کیوں نہ دی؟ یعنی حضرت علی پاک کو تو یہ معمول تھا کہ وہ خلاف شریعت کام کرنے والوں کو آگ میں جلایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر اپنے دور میں جو باغ فدق کا مال جو غصب کر لیا تھا، جناب مولا کائنات پر یہ فرض تھا کہ وہ فدق تقسیم کرتے اس وقت جو اس کے وارث موجود تھے، یعنی کہ جو وارث تھے اس وقت کے فدق ان میں تقسیم کر دیتے، اور جو ناجائز یہ بات چلی آ رہی تھی کہ وہ جی فدق جو ہے نا غصب کیا گیا، فدق کا حق کھایا گیا، یعنی یہ ناجائز بات جو چلی آ رہی جو ظلم روا رکھا گیا تھا، اس کو اپنے دور خلافت میں حضرت مولا کائنات ختم کر دیتے، کیونکہ خود حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ امام کے لیے 5 امر ضروری ہیں۔ یعنی پہلا امر کیا ضروری ہے امام کے لیے؟ خوب واز کرنا، دوسرا ہے لوگوں کی خیر خواہی میں خوب قوت صرف کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، سزاؤں کے حقداروں کو سزائیں دینا، حقداروں کو ان کے حقوق واپس لوٹا دینا۔ یہ شیعہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے، امام پر یہ 5 کام فرض ہے، یہ شرح نہج البلاغہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خلافت غصب کی تھی، خلافت کا حق کھا لیا تھا، تو مولا کائنات پر خلافت کا وقت نہیں آیا تھا، تو پھر مولا کائنات تقسیم کر دیتے نا اگر ان کے حقدار تھے، اگر باغ فدق کے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو لگام دیا کریں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے معاملے میں اہل بیت کے ساتھ کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ویسا ہی کیا تھا، اور حضرت علی پاک تک حسن تک ایسے ہی کیا گیا تھا فدق کھانے کے حوالے سے۔ اگر آپ خلفائے ثلاثہ کو اپنا جو الزام تراشی کرتے ہیں ان پر، الزام لگاتے ہیں ان پر، تو یاد رکھیں آپ کے ہی اس الزام کی وجہ سے حضرت علی پاک بھی اس الزام سے بچ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حق کھایا، حضرت عمر فاروق نے آپ جب گولا عثمان نے حق کھایا، لیکن جب حضرت علی پاک کا دور آیا، خلافت کا وقت آیا، تو آپ خلافت حضرت علی پاک نے کیوں نہ دی؟ اگر دی ہے حضرت علی پاک نے تو اس وقت موجود نہیں تھے حقدار وہ جو اہل بیت والے، اور اگر حضرت علی پاک نے اہل بیت کو یا جو حقدار تھے جو باغ فدق کے اگر ان کو دیا ہے تو ہمیں بتائیں، کوئی ایک ضعیف روایت ہمیں دکھا دیں۔